کریں. اگر گورنمنٹ نہیں کر رہی تو کیا عوام کی حفاظت, عوام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے علماء کے لیے سیکیورٹی کا انتظام کریں؟ دیکھو علماء کی مزاج میں استغنا ہوتا ہے, وہ بعض دفعہ نہیں مانتے اس کو. عوام کی ذمہ داری ہے, ان کے مریدوں کی, ان کے شاگردوں کی ذمہ داری ہے, بولے آپ کے گارڈ ہوں گے, آپ چاہو یا نہیں چاہو. آپ کا باپ جب بیمار ہوتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے کہ ان کو یہ دوا کھلانی ہے ورنہ ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر جائے گا, برین ہیمریج ہو جائے گا. ابا دوا نہیں کھا رہے ہو, آپ گن پوائنٹ پہ کھلاؤ گے ان کو, اگر آپ کو ابا سے محبت ہوگی, اگر آپ کو ابا سے محبت ہوگی. آپ کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے, وہ ٹیکا نہیں لگوانے دے رہا, آپ زبردستی اس کے کولے میں ٹیکے گھسیڑتے ہو کیونکہ آپ کو بچے سے کیا ہے, محبت. وہاں آپ یہ نہیں کہتے میں اللہ پہ توکل کروں گا, بیماری بھی اللہ کے ہاتھ میں, شفا بھی کس کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ. چھوڑو کیا بچے کو ٹیکے سے تکلیف ہو رہی, نہیں لگاؤں گا ڈاکٹر صاحب, کوئی بات نہیں, نمونیا ہے, ٹائیفائڈ ہے, کوئی بات نہیں, میں کس پہ توکل کروں گا, اللہ پہ. اللہ جب زندگی دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے, موت دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے. جتنے دن بچے نے زندہ رہنا رہے گا, مرنا ہوگا مر جائے گا. وہاں تو یہ بات نہیں کرتے. اپنے بزرگوں کی جب بات آتی ہے سیکیورٹی کی, او بھائی اللہ والوں کو تو اللہ پہ توکل ہوتا ہے. جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ زمین پہ نہیں گزر سکتی, جو زمین میں گزرنی ہے وہ قبر پہ نہیں گزر, یہ باتیں کر کے سیکیورٹی کی ایسی کی تیسی. آدھا قرآن لیتے ہو, آدھا نہیں لیتے. یقیناً جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ گزرے گی, یہ بھی اللہ نے ہمیں بتایا. لیکن یہ بھی اللہ نے ہمیں بتایا, یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم, اے ایمان والو اپنے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرو, دشمن سے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرو. یہ بھی کس کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. تو اس لیے کے پی کے میں تو ہے ہی نہیں علماء کی کوئی سیکیورٹی, اس کو ایسا برا سمجھتے ہیں بہت سے لوگ, کہتے ہیں توکل کے خلاف ہے. اس لیے میرے بھائی دشمن بڑھتے جا رہے ہیں. میرا تو خیال تھا کہ حضرت کی سیکیورٹی ہوگی بہت سخت, یہ تو ہمیں بعد میں پتا چلا کہ کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. تو جو علماء بچ گئے ہیں, کے پی کے والوں سے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں, خدا کے لیے ان کی سیکیورٹی کا آپ خود انتظام کرو. علماء نہیں کرتے, آپ عوام کریں ان کے لیے, گارڈ رکھے, تنخواہ دیں ان کو, ایسی گاڑیاں دے ان کو, چندہ کر کے دو, بھلے ہدیہ کر کے دو, ایسی گاڑیاں دو جس میں گارڈ بیٹھ کے ان کے ساتھ جا سکیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب پہ پہلے ایک اٹیک ہوا, اللہ نے بال بال بچایا ان کو. اس کے بعد ان کے مریدوں نے بلٹ پروف گاڑی کا ان کے لیے انتظام کیا. حادثے کے بعد انتظام کر رہے ہو بھائی, انتظام حادثے سے پہلے ہونا چاہیے. تو اللہ نے بچا لیا, اللہ ان کو اور لمبی زندگی دی, اس کے بعد بلٹ پروف گاڑی کا انتظام ہوا ہے ان کے لیے. تو اس لیے چاہے پنجاب کے علماء ہوں, کے پی کے علماء ہوں, سندھ کے ہوں, بلوچستان کے ہوں, ان کو سیکیورٹی دینا پہلے تو حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو حکومت پہ زندگیوں کو بھینٹ نہیں چڑھایا جائے گا. عوام کی ذمہ داری ہے, ان کے شاگردوں کی ذمہ داری ہے. بجائے اس کے کہ گارڈ دیں, الٹا اعتراض کر رہے ہوتے ہیں, یہ تو گارڈ لے کے گھومتے ہیں, ان کو تو اللہ پہ توکل ہی نہیں ہے. دیکھو موت آنی ہوگی, گارڈ کے ساتھ بھی آئے گی, لیکن ہم اسباب کے مکلف ہیں. ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آگے پوچھا, یا رسول اللہ میں اونٹ کے پاؤں میں رسی باندھوں حفاظت کے لیے یا اللہ پہ توکل کر کے چھوڑ دوں اس کو؟ نبی نے فرمایا, شد عقالہ وتوکل علی اللہ, پہلے رسی باندھو اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو. تو علماء کی حفاظت کے لیے پہلے گارڈ کا انتظام کریں, اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں. تو ابھی کوئی انتظام نہیں ہے, تو اس لیے یہ بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑا سوال ہے. یہ انتظام ہونا چاہیے علماء کے لیے. اللہ تعالیٰ حضرت شیخ الحدیث مولانا ادریس رحمہ اللہ تعالیٰ کی شہادت اللہ قبول فرمائے. جانے والا تو چلا گیا اور ان کے تو اعمال بھی اچھے تھے, حلیہ بھی شریعت کے مطابق. کے پی کے میں میں جب کے پی کے گیا, ان کے بارے میں معلومات لی, جب زندہ تھے وہ, تو جتنے علماء سے میں ملا سب ان کی تعریف کر رہے ہیں, کوئی بالواسطہ کوئی بلا واسطہ ان کا شاگرد. جیسے مفتی حسن جان تھے نا رحمہ اللہ تعالی, جتنے علماء سب کے سب ان کے شاگرد ہیں. یہ حضرت مفتی حسن جان کے داماد تھے حضرت مولانا ندی, وہ بھی شہید ہوئے, یہ بھی شہید ہوئے. ان کی بھی حفاظت کو کوئی انتظام نہیں, اور مولانا ادریس کی حفاظت کا بھی کوئی انتظام. تو یہ تو غلط بات ہے نا. حکومت کو برا بھلا کہتے رہیں گے, تو حکومت کو کہنے سے کہ آپ کی حفاظت تھوڑی ہو جائے گی. حکومت کی صحت پہ یاد رکھو کوئی اثر نہیں پڑتا. جب گورنمنٹ کو برا بھلا کہتے ہیں ہنستے ہیں, بولتے ہیں ان کو دیکھو, حکومت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا بھائی, ان کا تھوڑی کوئی نقصان ہوا ہے. کوئی عالم شہید ہو جائے تو ان کا کیا نقصان ہوا ہے, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ان کا. اور شہید بھی ملک کی محبت میں, ملک کے فیور میں بات کی تھی. اس میں تو حکومت کی ڈبل ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ کے ملک کے لیے انہوں نے بات کی ہے, فورسز کے لیے انہوں نے بات کی ہے, جو کوئی نہیں کر رہا, ہمت کی ہے, تو آپ کو تو آٹومیٹیکلی ان کو سیکیور کرنا چاہیے.
تو حکومت نہیں کر رہی، عوام بھی نہیں کر رہی، تو ہم تو پھر دونوں ہی برابر ہو گئے.